السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 26ویں سپارے سے ایک کہانی ہے ایک سورت کی جس کا نام ہے سورت فتح، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں کو ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو جیت اور کامیابی سے نوازا ہے۔ اور بھلا یہ کون سی کامیابی تھی؟ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، اور ان 6 سالوں میں آپ نہ حج کر سکے تھے اور نہ عمرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ وہ مکہ جا کے حج کا فرض ادا کر سکے، لیکن کافروں نے ایسی لڑائی جھگڑے شروع کر دیے تھے کہ مکہ جانے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ شوال سن 6 ہجری میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا تو آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔ صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب سفر کا سارا سامان ٹھیک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ روانہ ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے 1400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ ادھر جب مکہ کے کافروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ جنگ کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ حضور کو بھی ان کے ارادے کا پتہ چل گیا، اس لیے سفر جاری رکھنے کے بجائے آپ حدیبیہ نامی ایک جگہ پر رک گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر مکہ بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حدیبیہ اصل میں کنویں کا نام تھا، اور اسی وجہ سے اس جگہ کا نام حدیبیہ مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے اور قریش کو ان کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے ان سے کہا تمہارا جی چاہے تو تم کعبے کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا جب تک رسول اللہ طواف نہ کرے میں بھی طواف نہیں کرتا۔ اسی پر قریش نے عثمان کو روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی کہ غلط خبر پہنچی۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ پر اس بات کے لیے بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لوگے اور اس کوشش میں اپنی جانیں دے دو گے۔ بیعت کرنے کا مطلب ہے پکا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کیا جائے۔ سب صحابہ نے وعدہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی۔ صحابہ نے جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس وعدے کے بعد یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ اب کافروں سے جنگ ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، اور یہ خبر غلط ثابت ہو گئی کہ کافروں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ ہی مکہ کے کافروں نے اپنے ایک مشہور چالاک اور ہوشیار آدمی کو صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔
رسول اللہ تو لڑنے کے لیے آ ہی نہیں تھے۔ آپ نے یہ بات مان لی کہ مکہ کے قریش اور مسلمان صلح صفائی سے رہیں۔ صلح کے لیے کچھ شرطیں لکھی گئیں اور وہ یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر اسی جگہ سے واپس لوٹ جائیں گے۔ اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن صرف 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اور وہ بھی نیاموں کے اندر رہیں گی۔ جو مسلمان مکہ میں ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے کے جائیں گے، اور جو مسلمان مکہ میں رہنا چاہے اسے واپس مدینہ لے جانے پر مجبور نہ کریں۔ اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں، لیکن مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو اسے واپس نہ بھیجا جائے، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ جو فریق اس وعدے کو توڑے گا، معاہدے کو توڑے گا، اسے اس کو توڑنے کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ ایسا تھا کہ صحابہ نے اس طرح دب کر صلح کرنے کو پسند نہ کیا، لیکن رسول اللہ نے اسے مان لیا۔ صحابہ نے بھی اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی ٹالتا نہیں تھا نا۔ لیکن اندر اندر سے مسلمان بہت ہی اداس تھے، کیونکہ ایک تو وہ آئے تھے اور عمرہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور پھر جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی ان کے حق میں نہیں تھا۔ اچھے ساتھیوں، جب یہ معاہدہ ہو گیا تب صحابہ اداس تو بہت تھے اور بجھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بال کاٹ لیجئے یا اتار لیجئے، مگر کوئی ان کی بات سن کر اٹھا نہیں۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی حضرت سلمہ کے پاس گئے اور کہا کہ صحابہ بہت اداس ہو گئے ہیں، میں کیا کروں؟ سلمہ نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اٹھ کر اپنے بال اتارنا شروع کر دیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو صحابہ بھی یہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے اپنے بال کاٹے یا پھر اتار لیے۔ اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی، سورت الفتح، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے اور آپ جیت گئے ہیں۔ لیکن اب یہ بات تو کسی کو سمجھ میں تو نہیں آئی، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی کفار کے حق میں تھا، اور صحابہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ یہ تو آپ کی جیت ہوئی ہے۔ جیت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ ان میں یہ معاہدہ طے پا گیا تھا کہ اب کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرام سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ اور یہ وہ والا موقع تھا کہ جب بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور 10 سال گزرنے سے پہلے ہی کفار نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اور پھر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ تھی سورت فتح کی کہانی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔